اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونی دھرتی کے تمام ناظرین کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو ڈاکٹر حامد خورشید کا افطار لائیو ٹرانسمیشن سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس پروگرام کی جو میزبانی ہے اس کے فرائض سر انجام دے رہی ہے میرے ساتھ شہیلا وزر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حامد آپ کا۔ جی ویلکم۔ خواتین و حضرات، بات کچھ یوں ہے کہ ہم روز آپ کی محفل میں آتے ہیں، آپ کے گھروں تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور آپ کو انگیج رکھتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھنے کے لیے، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے اکثر کہ آپ تک ہمیشہ وہ بات پہنچائی جائے جو حق ہو، جو اپیل کرتی ہے ہمیں بھی اور جو آپ کو بھی اپیل کرے۔ اب ضروری نہیں کہ ہر انسان کا دماغ ایک جیسا ہو، لیکن ہر انسان الگ سے ہی لہو کا رنگ ایک ہے۔ میں کل ٹی وی کے سامنے بیٹھا کچھ چینل سکرول کر رہا تھا، تو شہیلا مجھے وہاں پہ ایک چیز نظر آئی۔ وہ کیا؟ وہ یہ تھی کہ وہاں پہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ایک شخص سے، ایک جو اینکر صاحب بیٹھے تھے جنہیں دیکھا زیادہ اور سنا کم جاتا ہے، تو ان سے یہ ذکر ہو رہا تھا کہ برما کے مسلمانوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا ذکر کیجئے، آپ ان کے بارے میں بات کیجئے۔ تو ان کا کیا جواب تھا؟ ان کا جواب بڑا عجیب سا تھا کہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے اور ہم وہاں اس حوالے سے بات نہیں کر سکتے۔ مجھے جواب بڑا کھٹکا اور یقیناً میرے دل میں ایک چوٹ لگی کہ ہم لوگ ان لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں بول سکتے کہ جب ایک جنگ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہے جنگ میں پڑے تھے اور ان کی طرف پانی لے کے جایا گیا، تو ایک صحابی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا دوسرے صحابی کو دے دیں، دوسرے کے پاس پہنچے انہوں نے کہا تیسرے صحابی کو دے دیں، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کہہ دیں کہ یہ ایک نظام تھا جب بڑے اصولی لوگ، فنڈامنٹل لوگ رہتے تھے وہاں پہ، فنڈامنٹلسٹ لوگ رہتے تھے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں قیام پاکستان سے پہلے بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی، علامہ اقبال نے بھی جب پاکستان بننے کے عمل میں تھا تو اس وقت اس چیز کا ذکر کیا کہ علامہ اقبال نے کہا فاطمہ تو آبروئے ملت محروم ہے، ذرہ ذرہ تیری خاک کا معصوم ہے۔ پھر چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، ترکی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ فاطمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہاں غرناطہ کے مسلمانوں کے نرس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ہمارے جو بانی تھے، ہمارے جو خواب دیکھنے والے تھے، جو بڑے تھے، انہوں نے امت مسلمہ کا ایک حصہ سمجھا پاکستان کو، اور یقیناً پاکستان کو، اسلام کو کلا سمجھا، اور ہمیں بات کرنے کے حوالے سے ضرور خواتین و حضرات بات کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں ان مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کر لینا چاہیے۔ یقیناً ایک وقت وہ بھی تھا کہ 1947 میں، یقیناً ہم اس وقت سپر پاور نہیں ہیں، اس وقت وہ بھی سپر پاور نہیں تھے۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تو 4750 جو ہے ٹن ہمارے لیے چاول بھیجے گئے، تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ آپ اس چیز پہ ذرا غور کیجئے کہ وہ کون سے مسلمان تھے، وہ کس کیفیت میں تھے جب ہمارے پاس پاکستان چلانے کے لیے ایک ٹائپ رائٹر موجود تھا، اور انہوں نے اس وقت ہماری مدد کی۔ ہم آج ان کی اخلاقی سپورٹ بھی نہیں کر سکتے، گو کہ وہاں کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ میڈیا کا جانا بند ہے، وہاں پہ انٹرنیشنل کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ ہمارے پڑوسی ملک کے وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے ایک دورہ کیا، جس کے بعد یہ فسادات شروع ہوئے، یا پوری دنیا جس طرح سے وہاں پہ انوالوڈ ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن ہم امت مسلمہ کا ایک حصہ ہیں اور پاکستان کو کلا بھی سمجھا جاتا ہے۔ ہماری حالت جو بھی ہے، ہمیں اپنے کراچی کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، ہمیں کشمیر کو جو ہے وہ لہو لہان ہے اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہیے، ہمیں فلسطین کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بڑے جو تھے انہوں نے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے اس کی طرح ڈالی ہے۔ تو بالکل، اور شاید اس تمام جو آپ نے بات کی، شاید اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ ویورز کو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ احساس ہو ان کے اندر، آپ احساس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جیسا جب ہم بات کرتے ہیں کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ، تمام مسلمان جو ہیں ایک جسم واحد کی مانند ہیں، اور مسلمان جب اکٹھے ہو کے رہتے ہیں تو وہ ایک معاشرے کی شکل میں رہتے ہیں، کوئی بھی فرد معاشرے سے الگ نہیں ہے۔ اور جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد رہنے والے جتنے لوگ ہیں، ہم ان تمام لوگوں کی بات کرتے ہیں۔
اور جس طرح آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج میرا خیال ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ رمضان کا اور معاشرے کا کیا تعلق ہے، اور یہ جو ہم رمضان میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، روزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں، ان تمام روزوں کا معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے آج کے مہمان ہیں قاضی غنی الرحمان. آپ کو میں ان سے تعارف کرواتی چلوں. یہ مذہبی اسکالر ہیں، دعوت و تبلیغ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی قوانین پہ ان کی گہری نظر ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں پا کے خوش ہیں، اور جس طرح سے آپ نے آہ و بقا کی کیفیت سنی جو ہم ابھی بیان کر رہے تھے، یہ ایک درد ہے جو ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے. تو ہمیں سر اس حوالے سے بتائیے کہ سب سے پہلے کہ ہم آج بات کر لیتے ہیں جنرلی کہ معاشرہ کیا ہے، یہ معاشرے کی اکائیاں کیا ہیں. بالکل. پہلے جو آپ نے سب سے پہلے جو بات کی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل بات ہے کہ ایک معاشرے کی میں اگر ہم اسلامی معاشرہ لیتے ہیں یا کوئی بھی معاشرہ لیتے ہیں تو ہر معاشرے میں ایک مسلمان یا اگر ایک فرد ہے تو اس کا معاشرے کے دوسرے فرد پر کیا حق ہے. بالکل. اور ہم دیکھیں گے کہ ہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایک مسلم شریف کی حدیث ملتی ہے جس کا تعلق ہمیں ڈائریکٹلی یہ پتہ لگتا ہے کہ اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی اور احساس یہ روزہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے معاشرے کے دوسرے لوگوں کے لیے. یہ نہیں کہ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو اپنی ذات کے لیے رکھا ہے اور ہم اس کو مکمل کر لیں گے تو ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا. نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کی کچھ اور ذمہ داریاں بھی لینی ہیں. اور ہم جب اس میں دیکھیں گے تو مسلم شریف کی جو روایت ہے اس میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ شخص واحد جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ شخص واحد کی طرح ہے، یعنی کہ ہر شخص مساوی ہے، برابر ہے. یہ نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے اس کا روزہ بڑا کامل ہوگا ہمارا کامل نہیں ہوگا. یعنی کہ خواتین و حضرات ہر شخص ملت کے مقدر کا ستارہ. بے شک. بالکل. تو اس میں اگر حدیث کو آگے لے کر چلیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اگر آنکھ میں درد ہوگا تو پورے جسم کو محسوس ہوگا کہ آنکھ میں درد ہے. اگر داڑھ میں درد ہے تو پورا جسم جو ہے وہ محسوس کرے گا. یعنی جسم کا کوئی بھی ایک عضو جو ہے اس کو درد ہوگا تو پورا جسم اس کا محسوس کرے گا. یہی مثال ہے ایک اسلامی معاشرے کی. اگر اسلامی معاشرے میں ایک علاقہ جو ہے وہ کہیں پر افیکٹڈ ہے یا متاثر ہے تو یقین جانیے کہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ. قاضی غنی الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ از ویلتھ. اپنی فیملی کی ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کے لیے آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے صرف حبیب کوکنگ آئل. بیفا 5 کی طاقت اور 0 کولیسٹرول کا وعدہ، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. Amazing Ramadan offer. Unlimited talk with your family and friends in Pakistan. Get 512 GB free storage for your photos, videos, documents, all of this just for 14.99 the month. Call us 0207 8706 449. Log on to geotel.co.uk. ماجن جی ایسے ہی بناتی تھی پراٹھے حبیب بناسپتی میں. حبیب VTF بناسپتی کھانوں میں وہ لذت لائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہو جائے. حبیب VTF بناسپتی، سواد جو ہمیشہ رہے یاد. This Sehro Iftar timing is brought to you by Bhandi Banaspati. ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. اعلیٰ ترین اچار سے بنا، اصل ذائقے سے رچا پیش ہے حبیب کے گھرانے سے. حبیب اچار گوشت مسالہ، یہ ہے اصل اچار گوشت. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معاشرے کی، اور ہمارے آج کے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی غنی الرحمان. ان سے سوالات کا اور باتوں کا سلسلہ مزید جاری رکھتے ہیں.
اچھا جیسا قاضی صاحب آپ بتا رہے تھے معاشرے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ نے مثالیں دی، اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ معاشرے کی اکائیاں کیا ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے افراد ہیں جو مل کے معاشرے کو بنائیں گے؟ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اس وقت علماء کرام اور مذہبی لوگ اور حکمران اور ایسے لوگ جو کہ لیڈ کرتے ہیں، جو سب لوگوں کو لے کر چلتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے زیادہ اس معاملے میں مضبوط ہونا ہوگا۔ بالکل ٹھیک سر، جو اکائی کے حوالے سے ذکر کیا شہنیلا نے، کیا اکائی جس طرح سے آپ نے پہلے کہ اقبال کی بھی ایک مسئلہ مصرع ہے کہ ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کیا اکائی ہر شخص نہیں ہے اس معاشرے کی، اور پوری دنیا کی اکائی کیا ہر وہ اسٹیٹ نہیں ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے؟ بے شک۔ تو کیا اس معاشرے کی اکائی ہر انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس معاشرے کو استوار کرے، اور انٹرنیشنلی ہر ملک کی ہر ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پورے اسلامی بھائی چارہ کا جو ہے وہ اس کو پرچار کیا جائے؟ بالکل، اس حوالے سے ایک میں قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کتب علیکم القتال، اب یعنی کہ جہاد تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اب جہاد ہر وقت جہاد فرض نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ جس وقت کسی علاقے میں مسلمان بھائی جو ہے وہ افیکٹڈ ہوں گے، یا جیسے آپ نے شروع میں برما کی بات کی، تو میں وہاں سے بات کو لے کر چلنا چاہوں گا کہ اب وہاں پر اگر لوگ جو ہے افیکٹڈ ہیں تو ہم یہاں پر اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے، جیسا کہ ہم احادیث میں بھی پڑھا ہے اور ہم نے جو ہے شرعی قوانین میں بھی پڑھا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا میں افیکٹڈ ہوں تو دوسرے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی کہیں نہ کہیں مدد کریں۔ اب اگر ہم جا نہیں سکتے یا اگر ہم مدد بھی اگر ان کی نہ کر سکیں مالی طور پر، تو کم سے کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جس طرح رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ایک جو خاص پریکٹس ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو شاید ہمیں وہ تمام لوگ جو کہ ڈپرائیوڈ آف ہیں، جو وہ تمام سہولیات سے محروم ہیں، تمام تعیش سے محروم ہیں، شاید ہمیں ان کی طرح کا احساس دلانے کی اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزے کو مکمل کر لیا ہے اور صبح سے شام تک ہم نے صبح سحری کر لی اور شام کو افطاری کر لی، ہمارا روزہ مکمل ہو گیا۔ بالکل نہیں، عام خیال شاید یہی ہے۔ بالکل عام خیال، عام جنرل لوگوں میں، عوام الناس میں یہی چیز عام لی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو ہمیں اس روزے کی جو حقیقت ہے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز ذرا غور طلب ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ جو عام چیز لے کر چل رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو بات ہے وہ یہ ہے دراصل کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ معاشرے کے امیر ترین لوگ بھی ہیں اور غریب بھی لوگ ہیں ایسے جن کو 2 وقت کی کھانے کی روٹی بھی بہت مشکل دوسروں کو دیں گے، جیسا کہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اسلام کا۔ اسی طریقے سے روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے، ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے، ہمدردی پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک بھائی چارہ پیدا کرتا ہے کہ اگر ہم اس طرح وقت گزار رہے ہیں تو ایک غریب 11 مہینے کیسے گزارتا ہوگا، اور اگر 11 مہینے اس کا ایسا معمول تھا، ہم 1 مہینہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے ترغیب ہمیں دی ہے کہ افطار کروانے کی، تو شاید وہ بھی اسی لیے ہے کہ میرے گھر، آپ کے گھر، ہم سب لوگ شکر الحمدللہ ہم لوگ شاید وہ تمام سہولیات سے بھی ان کو انجوائے کرتے ہیں، تمام تعیش کو بھی انجوائے کرتے ہیں، لیکن شاید اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ وہ جو ڈپرائیوڈ آف لوگ ہیں، جو ان تمام سہولیات کو نہیں پا سکتے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بات آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے اور یہ جان کر کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ یتیم ہے، ممکن ہے اس کے پاس وہ معاملات نہ ہوں جو میرے پاس ہیں، تو اللہ رب العزت اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو منتقل کر دے گا۔ اچھا سر، آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ ایک معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، ہر شخص رمضان المبارک کے عقائد، اس کے ایمانیات کے مطابق زندگی گزارے، صحیح ایمان کے مطابق رمضان المبارک گزارے، تو وہ ہر شخص جو ہے اللہ کا مجاہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے تیار ہو جاتا ہے۔ اس رمضان المبارک کی برکت ہے، اور فل کنڈیشننگ ہے، جائز کاموں سے بھی روک کے انسان کو جو ہے وہ متنبہ کیا گیا کہ اب ناجائز کام تو اس پہ تو جانا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب یہ ایک معاشرہ تیار ہو گیا، صحیح، فرض کے ایک آئیڈیل معاشرہ تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ اب وہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہر چیز کی ایک سٹیج ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت اسلام شروع میں آیا تھا تو
ایک دم آیا مبارکہ نہیں نازل ہوئی کہ آپ کا فوراً جو ہے وہ نماز فرض ہو گئی ہے یا فوراً جو ہے حج فرض ہو گیا ہے یا فوراً جو ہے ایسے نہیں کہا کہ اللہ رب العزت نے کہ شراب ختم ہو گئی ہے. لوگ اتنے زیادہ شراب پینے والے بھی موجود تھے اور اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ اندازہ کریں کہ وہ بہت دور تھے دین سے. تو آہستہ آہستہ اس پر آیات منسوخ دو الگ الگ حکم آئے پہلے تاکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لایا جائے. اب جب کہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو تھوڑی سی بلندی دینی ہے, ہم نے اس کو اور زیادہ پیور کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جس طرح کہ آج ہمارا یہ پروگرام ہے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے وہ اس چیز کو اچھا لیں گے اور پازیٹیولی لیں گے کہ دیکھیں کہ ہمیں معاشرے میں کیا تبدیلی لانی ہے, اور یہی نہیں کہ ہم نے سحر کر لیا, افطار کر لیا, ہمارا روزہ. ٹھیک ہے سر, ایک معاشرے میں ایک انسان کی زندگی چینج ہو گئی, صحیح, اس کے بعد ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی, پورے معاشرے کی ایک آواز ہے کہ ہم نے کلمہ حق بلند کرنا ہے, اللہ کی زمین ہے اور اللہ کا نظام ہے, یہ تو پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ ایک اسٹیٹ کے حوالے سے کیا آتا ہے یا پوری دنیا کے حوالے سے گلوبلی ہم دیکھتے ہیں. ہم تو ایکٹ لوکلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک مومن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہی ایکٹس لوکلی بٹ ہی تھنکس گلوبلی, تو پوری دنیا پہ اس کی نظر ہوتی ہے. تو کیسے ایک معاشرہ پوری دنیا کے لیے ہم ایک عملی ثبوت دے سکتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ سکتے ہیں؟ اس میں جیسے کہ آپ نے ایک مومن کا بتایا کہ وہ ایک جگہ پر چل پڑا ہے. اب اگر پوری کی پوری ایک اسٹیٹ اگر اس جگہ پر چل پڑی ہے اور وہ راہ راست پر ہے, جیسے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اسی طریقے سے جس وقت وہ اسٹیٹ چل پڑے گی تو اسٹیٹ کے جو حکمران ہوں گے ان کو آپس میں مل بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری جو شرعی قوانین ہیں ان کے مطابق ہمیں جو ہے وہ آگے کیا سٹیپ لینا ہوگا. اس میں علماء کرام کا اہم کردار ہوگا, اور جو ہمارے حکمران ہوں گے ان کا مذہب سے کچھ حد تک ان کا تعلق بھی ہونا چاہیے. بالکل. اور ہم صاحب جس طرح آپ نے بات کی کہ چینج بگنز ایٹ یور اون لیول, جب ہم خود چینج ہوں گے اس کا مطلب ہے ہم کسی اور کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. جب ہم خود چینج ہوں گے, ہمارا معاشرہ چینج ہوگا, تو ان دی اینڈ گلوبل لیول پہ ایک چینج ضرور آئے گا. اور شاید رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ایک ہمیں اسپرچل ریفریش کورس دیا گیا ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں کو پریکٹس کر سکیں اور ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں. خوبصورت بات آپ نے بڑی زبردست بات کی. اصل میں بات یہی ہے کہ ہم انڈیویجول زندگی سے لے کر چلتے ہیں. خواتین و حضرات, جب انڈیویجول زندگی کو لے کے چلیں اور اس کے بعد ہم اجتماعی زندگی کی طرف چلتے ہیں. فی الحال ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور بریک سے آنے کے بعد ہم باتوں کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. امید ہے کہ آپ بریک سے آنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. اسٹے ود اس. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. اعلیٰ ترین اجزاء سے بنا, اصل ذائقے سے رچا پیش ہے حبیب کے گھرانے سے. حبیب بمبئی بریانی مسالہ, یہ ہے اصل بمبئی بریانی. حبیب لایا مزیدار رمضان آفر. رمضان کے بابرکت مہینے میں 70 روپے تک کی بھرپور بچت, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. ارے ہانڈی میں پکے گی تو خوشبو یوں پھیلے گی کہ سب کہیں, کہ سب کہیں, سب کہیں ہر دن ہے پارٹی ہمارے اس گھر میں, کہ سب کہیں ہر دن ہے پارٹی ہمارے اس گھر میں. ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا. واحد الدائم اللہ والمسلم الصائم فی لیلہ قائم. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جب لیولز کی ہم بات کریں تو شاید انڈیویجول لیول پہ چینج آتا ہے, اور جب انڈیویجول لیول پہ چینج آتا ہے تو وہی پھر چینج آگے جب بڑھتا ہے تو اجتماعی طور پہ بھی وہ چینج منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا, اگر ہم تھوڑی سی بات کریں قاضی صاحب اپنے معاملات کی, جس سے ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں سب لوگ کام کرتے ہیں, لیکن رمضان المبارک کی یہ خاص برکت ہے کہ سب کے ٹائمنگز بھی چینج ہو جائیں گے, ہم سب کے سونے اور اٹھنے کے اوقات کار بھی تبدیل ہو جائیں گے, اور ہم سب لوگوں کے کھانے پینے کے اوقات بھی تبدیل ہو جائیں گے. اور اس کا پھر کتنا خوبصورت امپیکٹ پڑتا ہے پورے معاشرے پہ کہ جیسی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے سب لوگ اپنی ٹوپیاں اٹھائیں گے اور سب لوگ مسجد کی طرف رجوع کریں گے, خواتین گھروں میں نماز کا اہتمام کریں گی. یہ رمضان کی کتنی خوبصورت برکتیں ہیں جن کو باقی معاشرے میں پھر بعد میں بھی جاری رہنا چاہیے. بالکل ایسے ہی میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کے سامنے
لانا چاہوں گا. ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کی گئی ہے اور متفقن علیہ حدیث ہے, یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث کو کوٹ کیا ہے اور امام مسلم نے بھی, اور کہا گیا کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے تو ویسے ہی اس کے فوراً بعد جو ہے وہ شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو جس وقت یہ بات ہم نے دیکھ لی تو اس میں ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ مساجد جہاں پر آپ کی 3 صفیں 4 صفیں بمشکل ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری مساجد بھر جایا کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہماری ایک ٹائمنگ فکس ہو جانے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ جو ہے وہ ہر وقت بازاروں میں رش ہوتا ہے, لیکن جس وقت رمضان المبارک ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ افطاری کے وقت جو ہے آپ دیکھیں یک دم پورے علاقے میں, پوری سوسائٹی میں خاموشی سی ہو جاتی ہے, سب لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہم چونکہ معاشرے کا ذکر کر رہے ہیں اور معاشرہ ایک بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 محاذوں پہ پیرالل جو ہے سائملٹینیس محنت کیا ہے, انفرادی زندگیوں کو چینج کیا, معاشرے کو چینج کیا اور ایک ریاستی نظام بنانے کے حوالے سے محنت کی. تو ان کی زندگی ہمارے لیے عملی ثبوت ہے. یہ معاشرہ چینج کرنا, معاشرتی زندگی کو استوار کرنا کہیں مڈ وے میں ہمیں نظر آتا ہے, انفرادی زندگیوں کو چینج کرنے میں اور ایک اسٹیٹ کا نظام استوار کرنے میں, کہ مڈ وے میں نظر آتا ہے. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے معاشرے کو تبدیل کریں, لیکن آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیں اور اس سے پہلے ہم دیکھیں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے, تو یا قرآن کا ترجمہ کیا کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سب سے پہلی دعوت دی تھی کوہ صفا پر, تو آپ نے اپنی 4 سال کی صاحبزادی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ساتھ لے کر گود میں لے کر گئے ہیں, اور یہ دکھانا چاہتے ہیں معاشرے کو کہ دیکھو میں گھر سے تبلیغ کر رہا ہوں, یہاں سے سٹارٹ لے رہا ہوں. میں یہ نہیں کر رہا کہ سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں, سب سے پہلے اپنے قریشی جو خاندان تھا, قبیلہ تھا, اپنے جو راؤنڈ اباؤٹ لوگ تھے, ان ساروں کو کوہ صفا پر دعوت دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کر رہا ہوں. خوبصورت بات. بالکل پہلے انہوں نے اپنی زندگی چینج کی, خود تو چینج زندگی تھی شروع سے, نبی اللہ پاک اللہ پاک کے جو ہے وہ چنے ہوئے لوگ تھے. بالکل. لیکن پھر اللہ پاک کا صریح حکم بھی تھا, قرآن پاک میں حکم بھی آیا ہے کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں میں رشتہ داروں کو دعوت دو, ان کو ساتھ لے کے. بالکل ایسے ہی. تو آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بچی جو کہ آپ کی صاحبزادی ہیں, ان کو سیدہ کو ساتھ لے کر جانے کی, اور اتنی ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ہے غلط ریئیکٹ کر جائیں, ممکن ہے وہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں, اور ایسا ہوا بھی. لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ عمل جاری رکھا, اور یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعلیم کو جو ہے وہ اہمیت کا حامل نہیں سمجھا جاتا یا اس کو ترجیح نہیں دی جاتی. یہاں سے سب سے پہلی آپ دیکھیں کہ انیشیل سٹیج آف اسلام ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ جو ہے وہ اپنی صاحبزادی کو بھی لے کر جا رہے ہیں, اور اپنے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تبلیغ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. عامر صاحب بہت خوبصورت بات کی ہے قاضی صاحب نے کہ جب آپ نے چینج کی بات کرنی ہے, جب آپ نے زندگیوں کو تبدیل کرنے کی بات کرنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے انہوں نے مثال دی کہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے, اور رمضان المبارک کی یہ خاص برکتیں بھی ہیں کہ سحر اور افطار کے موقع پہ پرٹیکولرلی ہم سب لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں, تو شاید وہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم نے اس قسم کی کوئی بھی بات کرنی ہو تو ہم اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میں رجوع دری کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ کچھ پیغمبر ایسے بھی رہے جن کی اولاد ان کے ساتھ نہیں جا سکتی. بالکل ایسے ہی. تو اگر وہ اولاد کے لیے بیٹھے رہتے کہ میں نے گھر سے ہی کرنا ہے, گھر سے کرنا, تو پوری دنیا تو پھر غافل رہ جاتی. بالکل ایسے ہی. پھر انہوں نے کہ وہ اسلام کا وہ طریقہ کار کہ آپ کے پاس ایک آیت بھی پہنچے تو اسے پہنچا دو, ہوتا ہے کہ انسان پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. بالکل. تو وہ اگر گھر کے حوالے سے بیٹھے رہتے تو پھر گھر پہ ہی رہنا تھا. بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طائف کی گھاٹیوں میں جو ہے وہ ان کے جو ہے جوتے جو وہ خون آلود اتر نہیں سکتے تھے. بالکل ایسے. تو اگر گھر پہ ہی بیٹھے رہتے تو گھر میں بھی اب یہ دیکھیے کہ کیا کیفیت تھی کہ سب نے تو ایمان نہیں لایا تھا. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں کہ اگر قبیلے میں نے بھی ایمان نہیں لایا, لیکن اس کے لیے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل ثابت کیا ہے. بالکل ثابت کر. اس کے لیے پہلی شرط ایون کہ 40 اتنا عرصہ ان کی امانت اور دیانت کا چرچا رہا, لیکن جب اللہ پاک کا قرآن اور اللہ پاک کا نظام انہوں نے دنیا کو بتایا تو کچھ ان کے اپنے قبیلے کے بے شمار ایسے سردار تھے جنہوں نے انکار کر دیا. بالکل ایسے. اور ابو جہل کا وہ واقعہ یقیناً سر آپ ہی بیان فرما دیں کہ جب کہا گیا کہ آپ سب سے بڑے نبی ہیں, میں ہم آپ کو مان لوں گا, بالکل میرے ہاتھ میں کیا ہے. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے اگر وہی بول دے تو پھر
ہاتھ میں پتھروں نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ وہاں اس وقت بھاگا کہ آپ تو سب سے بڑے جادوگر ہیں، جنہوں نے نہیں ماننا تو نے ماننا. اسی وجہ سے ابو جہل کو ابو جہل کہا گیا کہ جہل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو ہے اس کے پاس علم نہ ہو، جہل کا مطلب یہ ہے کہ علم ہے اور وہ مان نہیں رہا. یہاں ایک اور چیز نکلے گی، میں سمجھتا ہوں تربیت کا ایک پہلو نکلے گا. یا کہتے ہیں نا کہ علم ہونا بڑی بات نہیں ہے، ساتھ اس کے علم کو آپ جو ہے وہ ہضم کر سکتے ہوں، یعنی کہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہوں کہ یہ علم مجھے کس درجے پر پہنچ جا رہا ہے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس علم ہونا بڑی بات ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہونی چاہیے، اور تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے اگر بندے کے ساتھ علم بھی. بالکل صحیح، یہی بات ہم خواتین حضرات کے علم کی جو کیفیت ہے کہ کوئی بھی شخص علم کے حوالے سے اپنی علم کو میراث نہیں کہہ سکتا. انسان زندگی میں جہاں جہاں چلتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے، وہاں سے علم حاصل کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اصل علم یہی ہے انسان کے لیے کہ جس چیز کو وہ سمجھے کہ یہ صحیح ہے، اس کو اپنی زندگی میں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. کیونکہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم بغیر عمل کے تباہی ہے، اور عمل بغیر علم کے جو ہے وہ سراسر گمراہی ہے. تو ہمیں یہ ضرور چاہیے کہ عمل اور علم جو ہے ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو یہاں پر میں ایک اور چھوٹی سی بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے تو یہ ساری بات سمجھ لی، لیکن ہمارے معاشرے میں بعض اوقات علم کی طرف ہمیں بہت زیادہ رغبت دلائی جاتی ہے کہ علم حاصل کریں، ڈگری لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اچھی جاب بھی ملے گی، اچھی اپرچونیٹیز بھی مل جائیں گی. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ کیا تربیت بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے، یا تھوڑا سا مذہبی ہونا بھی اس کا ضروری ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. لیکن ایک ویسے جرنل میں آپ کو جو معاشرے کی جو اصلاح ہے، یا روزہ جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے، یا روزے سے متصل معاشرے میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے وہ اخلاق اور کردار میں بھی تبدیلی لاتا ہے. جو بالکل جو کہ تربیت کی بات ہوئی تھی، اس کا تعلق کردار سے اگر ہم جوڑ لیں تو کوئی اس میں عیب نہیں ہوگا. ہم نے جس وقت یہ بات کر لی تو ہمیں ایک بخاری شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، وہ بندے کو ڈھال، یعنی اس کو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو جس طرح ہم عام روٹین میں ایک بندے کو کہتے ہیں کہ وہ جھک جاتا ہے کسی چیز میں، یعنی کہ اس کے اندر زیادہ اکڑ نہیں ہے. تو ہم عام عرف عام میں اس چیز کو یہ اس طرح کہتے ہیں کہ جو سخت ہوتی ہے چیز یا جس کے اندر موڑ توڑ نہیں آ سکتا، وہ چیز کبھی بھی. بالکل صحیح سر، خوبصورت بات سر. خواتین حضرات، ہمیں یہاں ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک سے آنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ روزہ معاشرتی پہلوؤں کو کس طریقے سے ایڈریس کرتا ہے، اور ہم تھوڑی سی اخلاقیات کی بات کر رہے تھے. اسی ٹاپک کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیے اخلاقیات پیدا کرنے میں روزے کا کیا رول ہے؟ پہلے تو ایک حدیث میں اخلاق سے متصل جو تعلق رکھنے والی ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال جو ہے وہ روز محشر سب سے زیادہ جو نامہ اعمال میں جو بھاری چیز ہوگی، اور لوگ خوش ہوں گے کہ یار یہ میرے پاس کہاں سے آ گیا، تو وہ خوش خلقی ہوگی، یعنی کہ اس کا اخلاق. تو اب جب ہم اسے روزے کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے، یا اس کے ساتھ اگر ہم قیاس کرنا چاہیں، جوڑنا چاہیں، ملانا چاہیں، تو اس میں ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کی، اور وہ بات یہ کی کہ روزے کے اندر جو ہے وہ دل لگی والی باتیں نہ کیا کرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو جو کہ اخلاق سے گری ہوئی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ عام روٹین میں بھی اخلاق میں رہنے کی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد روزے میں بھی جو ہے وہ، یعنی کہ روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچاتی ہے. بالکل. اسلام میں سب سے افضل جو چیز بتائی گئی وہ یہی بتائی گئی کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. بے شک ایسا ہی سر روزہ ڈھال ہے. اور ڈھال کیسی ڈھال؟ جی میں نے کئی دفعہ یہ حدیث سنی ہے. ہمیں کس طرح کا معاشرے میں کس طرح کی ڈھال دیتا ہے؟ دیکھیں ڈھال ایسے، آپ ایک چیز دیکھیں نا کہ آپ نے ایک اوپر چھت لگائی ہو یا چھاتا لگایا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بارش سے بچ سکتے ہیں. جی، اور دوسرے یہ بھی فرمایا گیا کہ سر کہ جو اس کے لیے ڈھال ہے جو اس کو
جب تک اس کو پھاڑ نہ دیں. بالکل جی. یعنی ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اس ڈھال کا کس حد تک استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس پہ روشنی. بالکل ایسے ہی. دیکھیں اب ہم آپ اندازہ کریں کہ جس وقت لوگ روزے کو روزہ سمجھیں گے ہی نہیں تو ان کے لیے تو وہ ڈھال نہیں ہوگی, اور جب جو لوگ اس کو روزے کو سمجھیں گے اور اس کو اہمیت دیں گے تو یقین جانیے کہ اس کے لیے ڈھال زیادہ مضبوط ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اور اسی ڈھال کو اگر ہم استعمال کریں اور اس ڈھال کو اگر ہم اس کے بالکل ٹرو سینس میں استعمال کرتے ہوئے جو روزے کا مقصد ہے اس کو پانے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے ویورز ضرور ہم اس بات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. یقیناً خواتین و حضرات, اصل مرقع دین کا یہی ہے کہ دین اسلام انسان کے اوپر نہ زبردستی کرنا چاہتا ہے اور نہ کوئی غیر فطری کام انسان کو سونپ رہا ہے, بلکہ انسان سے صرف مطلوب ہی دین اسلام کا وہی ہے کہ جو انسان کی بہتری ہے. اور یہ ڈھال بھی روزہ اس لیے ہمارے اوپر رکھا گیا کہ اس کی دوسری حدیث سے ہمیں ایک واضح اثر اور فرق اور جو مطلب ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی لڑنے کے لیے اس کی طرف آئے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں, میں آپ سے لڑوں گا نہیں. بالکل. تو یہ بھی ایک ڈھال کے طور پہ روزہ ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں, جب تک کہ ہم خود اس کے گلے نہ پڑے, اس کو پکڑے نہ, تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم روزہ ہمارے لیے ایک ڈھال کے طور پہ جو ہے وہ. بالکل ٹھیک. اچھا, اب ہم اسلام آباد اور راول پنڈی میں موجود ہیں اور اسلام آباد اور راول پنڈی کے گرد و نواح کے علاقوں میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. یہاں ہم لیتے ہیں افطار بریک پہ جاتے ہیں, لیکن ناظرین جس ٹائم آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو کچرے کے ڈھیر سے اپنی خوراک چننے پہ مجبور ہیں, یا پھر وہ لوگ جو کہ 12-14 گھنٹے خالی پیٹ مزدوریاں کرتے ہیں, ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے. اور رمضان کی نعمتیں جب آپ انجوائے کر رہے ہیں, جب آپ رمضان کی محنت. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ از ویلتھ. ویلکم بیک خواتین و حضرات. ہم یہاں پہ افطار کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے واپس آ چکے ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ افطار کا سامان لیے ٹی وی کے سامنے ضرور بیٹھے ہوں گے اور مجھے اور شہنیلا کو اور ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے. اس وجہ سے ہم جلدی واپس لوٹ آئیں. پروگرام کا جو ہے باقاعدہ جو آغاز جو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری گفتگو شہنیلا رکی تھی, اب اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ آخری سیشن کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نے قاضی صاحب ہم نے ڈسکشن کر لی, بڑی خوبصورت انداز میں ڈسکشن کر لی کہ معاشرے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تقویٰ ہونا چاہیے, بے شک اخلاق ہونا چاہیے, بردباری ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد ایک دوسرے رواداری ہونی چاہیے, پھر اس کے بعد صلہ رحمی ہونی چاہیے. بہت خوبصورت چیزیں آپ نے ڈسکس کی. ایک خوبصورت سا تخیل جو حقیقی تخیل ہے, جو اسلامی معاشرے کا تخیل ہے, وہ باندھیے ذرا ہمارے ذہنوں میں, کیونکہ آخری لمحات ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھی معطر خوشبو لے کے ہم چلے یہاں سے. تو وہ ایک تخیل سا بتائیے. میں یہ تمام تر ناظرین کو یہی بتانا چاہوں گا کہ پہلی تو بات یہ دیکھ لیں کہ ہمارا اسلامی معاشرہ, اور اسلامی معاشرہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک واحد اسلامی معاشرہ ایسا ہے جو کہ دنیا کے تمام معاشروں سے ممتاز اس وجہ سے ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر اسلامی معاشرے میں رہے تو اس کو وہ اپرچونٹیز, وہ فائدے, وہ اس کو چیزیں وہ حاصل ہیں, اتنی چیزیں حاصل ہیں جو کہ اس کو اپنے معاشرے میں وہ اس طریقے سے حاصل نہیں جو کہ اسلامی معاشرے کے اندر اس کو حاصل ہوں گی. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم بنیادی طور پر ایک اگر چیز لیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چھوٹی سی بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہودیوں کے ہاں یہ بات مشہور تھی, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی شخص جو ہے بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کے جو غلام ہوں گے وہ اونٹوں پر سوار ہوں گے. ان کی بات ان کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ ہوگا کیسے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہاں پر دروازے میں داخل ہوئے اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے, تو اس وقت مدینے سے چلتے ہوئے اتنے بڑی اسٹیٹ کے مالک, اور جہاں تک تاریخ کی کتب حوالہ دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ 22.5 لاکھ مربع میل کا ایک آدمی جو ہے وہ مالک تھا جس کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تھے. لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھیں کہ ان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی باری پر غلام کو بٹھا رہے ہیں اونٹ پر, اور اپنی باری پر جو ہے وہ خود پیدل چل رہے ہیں. اب اسی چیز کو ساتھ لے کر چلتے چلیں تو جس وقت انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں سے غلام کون ہے, تو کہا غلام وہ ہے جو کہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. خواتین حضرات, یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ جس کے حوالے سے قرآن حکیم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ مشکلات سہیں اور قرآن حکیم کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی. یقیناً اگر ہم مختصر الفاظ میں کہنا چاہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہی تخصیص اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے, یہی تقسیم اللہ رب العالمین ہمیں دیتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی
تب تک بہتر نہیں ہے جب تک کہ وہ متقی نہ ہو. ہم آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے لے کے آئے تھے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. کل اسی لمحے اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے گسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں شنیلا, اور آپ کے آخری نوٹ پہ ہم جو ہے اس کے ساتھ ہی بس ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے کے بعد